دیکھو جو بات میں کہہ رہا ہوں نا، اس کو کہنے کے لیے گردہ چاہیے سینے میں، اور آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، داڑھی والا ہو یا جھاڑی والا ہو، اگر مجھے دکھانے صدیق اکبر کہا نہیں۔ ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں روزانہ کی طرح آج بھی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور میں آج ابو بکر صدیق خلفائے راشدین کے تعلق سے ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ جو ایک شیعہ ہے جس کا نام شبیر وارثی ہے، وہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور پورے سنی اہل سنت والجماعت کے علماء کو چیلنج کر رہا ہے کہ حضرت نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق کا لقب دے دیا۔ حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ صدیق کہہ کر آج تک پکارا ہو۔ آپ بتائیے، وہ کہہ رہا ہے کسی بھی حدیث سے ثابت کیجیے یا قرآن سے ثابت کیجیے، کسی سے ثابت کیجیے کہ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت ابو بکر صدیق کا لقب دیا ہو اور حضرت ابو بکر صدیق کہا ہو۔ آئیے پہلے اس کی کلپ دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ سے بات کریں گے۔ یہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے رافضی۔ ہر مسجد کا مولوی صدیق اکبر کس کو کہتا ہے؟ کس کو کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر کو نا۔ جاؤ، آج سے چیلنج ہے میرا، ہندوستان سے لے کر پڑوسی ملک، پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے اس نے، اور کس طریقے سے بول رہا ہے، ملا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے۔ ثابت کر دو کہ کبھی رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا ہو تو میں مولویت چھوڑ دوں گا۔ دیکھو جو بات میں کہہ رہا ہوں نا، اس کو کہنے کے لیے گردہ چاہیے سینے میں، اور آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ایک مولوی پوری دنیا کا، داڑھی والا ہو یا جھاڑی والا، اگر مجھے دکھا دے ایک حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کہا، نہیں کہا، اللہ کے رسول نے جس کو صدیق اکبر کہا وہ علی ہے۔ اور دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے دیکھا، یہ آپ نے کلپ دیکھا، میں کہہ رہا تھا جو حضرت نبی اعظم حضرت ابو بکر صدیق کو اگر صدیق کہا ہے کسی نے تو وہ حضرت علی ہیں۔ تو دیکھیے آپ نے یہ کلپ دیکھ لیا، میں آپ کو ایک کلپ اور دکھا رہا ہوں جو فاروق رضا خان کی بھی کلپ ہے، جو دیوبندیوں کا اور سب کا رد کرتے ہیں حدیث سے جواب دے کر کے۔ آئیے ان کی یہ کلپ سنتے ہیں، ویڈیو دیکھتے پر چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے یوٹیوب کلپ میں دیکھا ہے، شبیر وارثی کہہ کے ایک حضرت ہے، انہوں نے کہا کہ صدیق اکبر جو ہے حضرت علی سے بڑا صدیق اکبر کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ سوال ہے ہمارا۔ جاہل شخص ہے بھائی ایک، اور شبیر وارثی جس کا آپ نام بتا رہی ہے شیعہ رافضی ہے۔ سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہمارے ہاں کہ اس کو لوگ سنی سمجھتے ہیں کیونکہ اس نے صرف وارثی نام لگا دیا۔ نام رکھنے سے کوئی نہیں ہو جاتا۔ کل کوئی گنگا رام آپ کے بیچ آئے اور نام محمد حنیف رکھ دے تو نام رکھنے سے وہ گنگا رام محمد حنیف نہیں ہو جائے، اس کے عقیدے اور نظریات دیکھے جائیں۔ آدمی نام سے نہیں نظریوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پہ ایک شیعہ آدمی ہو اور سنیوں کے بیچ آ کے چاپلوسی میں آ کے ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرنے لگے، امیر معاویہ کی تعریف بیان کرنے لگے، تو کیا اس کے شیعہ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ سنی ہے؟ اس کو شیعہ کہیں گے؟ شیعہ، میں الٹا بول گیا، شیعہ کہیں گے؟ شیعہ کہیں گے بھائی جب شیعہ ہے تو شیعہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو امیر معاویہ کی تعریف کرے۔ سمجھ رہے نا آپ؟ شیعہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف کرے۔ شیعہ ان سے نفرت کرتے۔ اسی طرح اہل سنت وہ ہے کہ جو ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ میں سب سے افضل مانتے، جو امیر معاویہ کی تعظیم و عزت کرتے صحابی ہونے کی بنیاد پر۔ یہ شبیر وارثی حضرت امیر معاویہ میں لعن طعن کرتا ہے، معاذ اللہ ابو بکر صدیق کی توہینیں کرتا ہے، ابو بکر صدیق سے افضل علی کو بتاتا ہے، تو یہ تو اہل سنت کے خلاف ہے۔ اب میں اس تعلق سے ایک حدیث آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں، آپ حدیث ہی دیکھ لیجئے۔ دکھانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اہل سنت و جماعت میں حدیث میں سب سے پہلے نمبر کی کتاب کون سی مانی جاتی ہے؟ مانتے ہیں آپ؟ یہ ہے صحیح بخاری آپ کے ساتھ۔ جب ہمارے یہاں سب سے عظیم کتاب میں یہ حدیث آ گئی تو پھر ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ صحیح بخاری ہے، کتاب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3671، اور یہ روایت کس سے ذرا سن لیجئے، محمد ابن حنفیہ روایت کرتے ہیں۔ ابن حنفیہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ پورے مجمع میں سے کوئی جانتا ہے؟ بنگال میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ بہت لیول علمی زیرو ہے یہاں، زیرو۔ بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ گانے والی تقریر سننے کی عادت پڑی ہوئی ہے آپ کو۔ یہی سوال میں اگر بمبئی میں کر لو، ناگپور میں کر لو تو مجمع میں تو شور بلند ہوتا ہے۔
بچے جانتے ہیں ہمارے یہاں کے کون کیا شخصیت ہے، کس کی کیا اہمیت ہے، یہاں کچھ بھی نہیں معلوم. یہ محمد ابن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ آپ کہیں گے پھر محمد بن علی کیوں نہیں لکھا ہوا، محمد ابن حنفیہ کیوں لکھا؟ ان کے نانا کا نام حنفیہ تھا، وہ بڑے عبادت گزار تھے. تو حضرت محمد جو علی کے بیٹے تھے، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد مولا علی نے جو دوسرے نکاح کیے ان میں سے ایک بیوی سے آپ پیدا ہوئے. اب کئی جنگوں میں حضور حضرت علی کے ساتھ رہے، شانہ بشانہ علی کے ساتھ تھے، اور حضرت مولا علی ان کو بہت چاہتے تھے. محمد ابن حنفیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ محمد کے نانا کا نام تھا حنفیہ. وہ چونکہ عبادت گزار تھے، یہ بھی بہت عبادت کرتے تھے، تو نانا کی طرف لوگوں نے ان کی نسبت کرنا شروع، ورنہ یہ حقیقت میں محمد ابن علی. وہ روایت کرتے. اور کس کتاب میں یہ حدیث؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3671. یاد کر لیجئے، حدیث نمبر 3671. محمد ابن حنفیہ کہتے قالا قلت لابی، کہتے میں نے اپنے والد سے سوال کیا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے میں نے اپنے باپ علی سے پوچھا، مولا علی سے سوال کیا کہ رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ قالا ابو بکر. مولا علی نے کہا کہ لوگوں میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر. قلت ثم من؟ محمد ابن حنفیہ کہتے پھر میں نے پوچھا ان کے بعد کون افضل ہے، ابو بکر کے بعد کون افضل ہے؟ قال ثم عمر. ابو بکر کے بعد عمر ہے. وخشیت ان یقول عثمان. محمد ابن حنفیہ کہتے کہ پھر مجھے اندیشہ ہوا، یہ خیال ہوا کہ اگر میں نے پھر پوچھا کہ عمر کے بعد کون افضل ہے تو عثمان غنی کا نام لے لیں گے. تو میں نے سوال بدل دیا، پھر میں نے کہا قلت ثم انت. عثمان کے بعد تو آپ افضل ہیں. قال ما انا الا رجل من المسلمین. فرمایا نہیں بیٹا، میں کہاں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں. یہ مولا علی کی عاجزی تھی. حالانکہ اہل سنت کے عقیدے کے کتاب سے کون سے نمبر پر ہے؟ چوتھے نمبر. وہ جاہل وارسی کو اتنا پتہ نہیں. آج 1400 سال سے آپ یہ خطبہ برسوں سے سنتے آ رہے ہیں اور یہ خطبہ سنائی دے رہا ہے. آپ جمعے میں خطبہ سنتے ہیں نا، کیا پڑھتا ہے خطیب؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابا بکر صدیق. کیا مطلب ہے؟ کبھی پوچھو خطیب صاحب سے اس کا ترجمہ کیا آپ نے پڑھا؟ ہر جمعے میں خطبے پڑھا جاتا ہے. تمام انسانوں میں، تمام لوگوں میں بعد الانبیاء، انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. بالتحقیق، اس پر تحقیق ہو چکی، اس پر اجماع اور اس پر اتفاق. آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اور آپ کو اب معلوم پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ فاروق رضا خان نے حدیث سے بھی حوالہ دیا ہے، اور یہ شبیر وارسی جو بھونک رہا ہے، اور اس کو بتا دیجئے، اس تک یہ ویڈیو پہنچا دیجئے. اب وہ بھونک رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ حدیث سے ثابت کیجیے. تو دیکھ لیجئے حدیث سے بھی ثابت کیا. اور کس سے حدیث سے ثابت کیا؟ کون سے حدیث سے ثابت کیا؟ وہ حدیث جو قرآن کے بعد ہے، جسے کہتے ہیں بخاری شریف. بخاری شریف سے اس کا حوالہ دیا ہے، اور جا کر کے اس ویڈیو کو دکھا دیجئے اور دیکھ لو. شیعہ اور حافظیوں جو بھونک رہے ہو کتے کی طرح، دیکھیے. اور میری یہ آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک اینڈ سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.